قال الله تبارك وتعالى: إن الذين لا هم يحزنون بن الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. وقال عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أدم. سامعین اور سامعات، آج کا یہ درس رمضان المبارک کے بعد کی زندگی اس موضوع سے ہے۔ میں نے ابھی قرآن مجید کی آیت کریمہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کی خدمت میں رکھا ہے۔ ابھی رمضان المبارک ختم ہوئے، ابھی چند دن گزرے ہیں۔ رمضان میں ہم نے پوری کوشش کی تھی کہ اپنے آپ کو بدلیں، جبکہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ واقعتاً انہوں نے رمضان کو پایا، لیکن ان کی عام زندگی یا عام زندگی کے ایام میں اور ان کے رمضان کے ایام میں کوئی فرق نہیں ہوا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ لوگ یقیناً بڑے خوش نصیب اور سعادت مند ہیں جنہوں نے رمضان کو پایا اور اس سے فائدہ اٹھایا اور اپنی مغفرت کروائی، اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اور ان کے مقابلے میں وہ لوگ اس دنیا کے سب سے بد نصیب لوگ ہیں جنہوں نے اصل مقصد کو بھلا دیا، جنہوں نے رمضان جس مقصد کے لیے دیا گیا، جس انداز میں رمضان گزارنا تھا، ان تمام باتوں کو سے پشت ڈال دیا۔ چنانچہ ہم نے رمضان میں تراویح کا اہتمام کیا، ہم نے رمضان میں بطور خاص روزوں کا اہتمام کیا، ہم نے رمضان میں تلاوت قرآن کا اہتمام کیا، ہم نے رمضان میں قرآن کو سمجھنے کا اہتمام کیا، ہم نے رمضان میں لوگوں کو خیر کے ساتھ جوڑنے کا کام کیا، خیر کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرنے کا کام کیا۔ ہم نے ماہ بابرکت، ماہ مبارک رمضان المبارک میں اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کرنے کا کام کیا، دعاؤں کی کثرت کا کام کیا، اللہ کی ذات سے جڑے رہنے کا کام کیا، ذکر الہی کا کام کیا۔ ہمارے ذہن میں خیر اور برکت کے حصول کی جو بھی شکل آتی گئی، ہم اس کو اپناتے گئے، کیونکہ ہم نے یقینی طور پر رمضان کو
خیر اور برکت کے حصول کا سبب اور ذریعہ سمجھا، اور واقعتاً ہے بھی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ جب رمضان کو پاتے تھے تو خیر اور برکت کے حصول میں، نیکیوں کے انجام دینے میں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے جڑ جانے میں، اللہ کے کلام سے تعلق مضبوط کرنے میں لگ جاتے تھے۔ آپ کا معمول یہی تھا، اور آپ نے ہمیں بھی یہی سکھایا، لہذا ہم نے بھی اس کی کوشش کی۔ اب دیکھتے یہ ہیں ہم، آئیے اس بات کا جائزہ ہم لیتے ہیں کہ کیا ہم نے جو رمضان میں کوششیں کی ہیں، ہم نے جو رمضان میں عبادتیں کی ہیں، ہم نے جو رمضان میں محنت کیا ہے، کیا ہماری محنت، ہماری کوششیں، ہماری عبادتیں، ہماری نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قبول ہوئیں یا نہیں ہوئیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قابل قبول رہیں یا نہیں رہیں؟ اس کے بہت سارے، اس بات کو پہچاننے کے بہت سارے اسباب ہیں، بہت ساری علامتیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری عبادتیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ ہم نے جو محنت کی ہے اس محنت کا پھل ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ہم نے جو اعمال انجام دیے ہیں، جہاں پہنچنے تھے وہاں پہنچے یا نہیں پہنچے؟ اس کے مختلف علامتیں ہیں، اہل علم نے بہت ساری علامتیں اس کے ذکر کی ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلی علامت اس بات کی کہ رمضان میں ہم نے جو کوششیں کی وہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، سب سے پہلی علامت کہ ہمارا دل کیا کہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کو سب سے بڑا مفتی قرار دیا، کہا کہ استفتی قلبک اولا، سب سے پہلے اپنے دل سے سوال کرو، سب سے پہلے اپنے دل سے، اپنے آپ سے، اپنے ضمیر سے فتویٰ پوچھو۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں کہا کہ الاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، گناہ وہ ہے جس کو تمہارا دل، جو تیرے دل میں کھٹکے، گناہ وہ ہے۔ مطلب یہ کہ اگر رمضان کے ختم ہونے کے بعد ہم نے جس انداز پر رمضان گزارا ہے اس پر ہمارا دل مطمئن ہے، ہمارے دل میں سیٹسفیکشن ہے، ہمارے دل میں اطمینان ہے، تو یہ سب سے پہلی علامت ہے کہ انشاءاللہ تعالی رمضان کی ہماری عبادتیں، رمضان کے ہمارے اعمال، رمضان کی ہماری کوششیں، رمضان کی ہماری محنتیں اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہوئی ہوں گی۔ سب سے پہلی علامت ہے اطمینان قلب۔ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ ہم نے واقعتاً صحیح طور پر اچھے انداز میں رمضان کو گزارا ہے تو ہمارا دل اس پر انشاءاللہ تعالی مطمئن ضرور ہوگا۔ سب سے پہلی علامت ہے اگر ہمارے دل میں ایک اضطراب کی کیفیت ہے، ہمارا دل بے چین ہے، ہمارے دل میں پریشانیوں کے آثار ہیں، رمضان صحیح سے ہم نہیں گزار سکے، رمضان میں ہم نے یہ کر دیا، رمضان میں ہم نے وہ کر دیا، روزے کی حالت میں جو کام نہیں کرنے تھے وہ ہم سے ہو گئے، دل اس پر بے چین ہے، دل میں اضطراب ہے، دل میں اطمینان نہیں ہے، تو اللہ نہ کرے کہ کہیں نہ کہیں یہ چیز اعمال کی عدم قبولیت اور اعمال کے رد اور ریجیکٹ ہو جانے کے علامات میں سے ہے۔ ہمارا دل مطمئن ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی ہم امید کرتے ہیں کہ رمضان میں ہم سے جو کوششیں ہوئی ہیں اس پر ہمارا دل مطمئن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا کہ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔
مطمئن دل سے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے مطمئن دل، اے مطمئن نفس، اے مطمئن اطمینان والے اے انسان، ادخلی ادخلی، کہ تو جنت میں داخل ہو جا، ہمارے بندوں میں شامل ہو کر تو جنت میں داخل ہو جا۔ مطلب یہ کہ اطمینان قلبی بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر ہمیں رمضان کی اپنی عبادات پر اطمینان ہے، رمضان کی ہماری اپنی عبادات پر ہمارا دل مطمئن ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا عمل یا رمضان کی ہماری عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قابل قبول ضرور ہوں گی۔ یہ سب سے پہلی صفت ہے۔ دوسری صفت کیا ہے؟ دوسری صفت یہ ہے کہ رمضان المبارک گزر جانے کے بعد، رمضان کے اختتام کے بعد، جو اعمال، جو نیکیاں، جو کام، جو محنتیں، جو کوششیں ہم رمضان میں کر رہے تھے، کیا ہمارا دل رمضان کے گزر جانے کے بعد اس کی طرف ابھی بھی مائل ہے کہ نہیں مائل ہے؟ خیر اور برکت کے کاموں میں ہمارے دل میں مسابقت اور مسارعت کی کیفیت ہے یا نہیں ہے؟ خیر اور برکت کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، عبادت کے کاموں میں ابھی بھی ہم بڑھ چڑھ کر کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ یہ بھی بہت بڑی علامت ہے۔ چنانچہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق مل جانا، یہ پہلی والی نماز کی قبولیت کی علامت ہے۔ ظہر کے بعد عصر کی توفیق مل جائے، عصر کے بعد مغرب کی توفیق مل جائے، رمضان کی عبادتیں انجام دینے کے بعد، رمضان ختم ہونے کے بعد ان عبادتوں کی ہمیں مستقل توفیق ملتی رہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہماری عبادات کی قبولیت کی بہت بڑی علامت ہے، بہت بڑی پہچان ہے۔ کتنے میں سے ایسے ہیں کہ رمضان جب شروع ہوا، رمضان کا جب آغاز ہوا تو بہت جوش و خروش دکھایا، بہت آگے بڑھتے گئے، آگے بڑھتے گئے، آگے بڑھتے گئے۔ شروع میں تو حال یہ تھا کہ مسجدوں میں مصلیوں کی تعداد اس قدر بڑھ گئی کہ بعض مصلیوں کو باہر کھڑے ہو کر انتظار کرنا پڑا، اور جب پہلی جماعت ختم ہو گئی تو بعد میں انہوں نے الگ جماعت بنا کر نماز ادا کی۔ لیکن جیسے جیسے رمضان اپنے اختتام کی طرف جانے لگا، رمضان ختم ہونے لگا، جیسے جیسے انہوں نے اپنے اس جذبے کو بھی الوداع کہنا شروع کر دیا، مسجدیں خالی ہونے لگی، یہاں تک کہ رمضان ختم ہوا، عید آئی، عید کا دن تو یہ حال رہا کہ مسجد اپنے مصلیوں کی الوداعی پر غمگین نظر آئی، ماحول بڑا غمناک محسوس ہوا۔ کہاں گئے وہ لوگ جو پورا مہینہ رمضان کو، پورا مہینہ رمضان کے پورے مہینے مسجدوں کو آباد کیے ہوئے تھے؟ کہاں چلے گئے وہ لوگ؟ تو عید کے دن یہ کیفیت ہوئی۔ پھر جیسے 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 ایام گزرتے جا رہے ہیں، اللہ کے بعض بندے ہیں جو الحمدللہ اپنی محنت اور توجہ میں مستقل لگے ہوئے ہیں، لیکن وہیں بہت سے بدنصیب اور محروم لوگ ایسے ہیں کہ رمضان میں تو وہ بڑے جوش و خروش میں لگے ہوئے تھے عبادتوں میں، لیکن رمضان ختم ہونے کے بعد وہ عبادتوں سے بھی دور ہوتے چلے گئے، اپنی دنیا میں مست ہوتے جا رہے ہیں، اپنے کاروبار میں، اپنے دولت کمانے میں، اپنے خاندان اور فیملی میں اس قدر مست ہوتے جا رہے ہیں کہ دین سے ان کا تعلق کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اگر کیفیت یہ ہے تو واللہ یہ بہت بڑی علامت ہے ہمارے اعمال کے ریجیکٹ اور رد ہونے کی، بہت بڑی علامت ہے۔ لیکن اگر رمضان کے ختم ہونے کے بعد بھی ہم نمازوں میں اسی شوق اور جذبے کے ساتھ آ رہے ہیں، خیر کے کاموں میں، نیکیوں میں، صدقات و خیرات میں، روزوں میں، کیونکہ رمضان کے بعد شوال کے روزے ہیں، تو روزوں میں اسی شوق اور جذبے کے ساتھ ہم ابھی بھی آگے بڑھتے جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی بعون اللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے امید ہے کہ یہ ہمارے اعمال کی قبولیت کی علامتوں میں سے ہے۔
تو یہ دو علامتیں ہوں گی۔ تیسری علامت اعمال کی قبولیت کی، کہ رمضان میں ہم جو عبادتیں کر رہے تھے، انجام دے رہے تھے، رمضان کے ختم ہونے کے بعد بھی ان عبادتوں کی لذت ہمیں محسوس ہو۔ ہم روزے رکھیں تو روزے کی وجہ سے بھوک کی تکلیف کا احساس ہمیں نہ ہو، بلکہ ہمیں روزہ رکھنے میں مزہ آنے لگے، ہمیں اللہ کے کلام کی تلاوت میں لذت محسوس ہونے لگے، مٹھاس محسوس ہونے لگے، ہمیں نمازوں کی ادائیگی میں مزہ آنے لگے، ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جائے، اور ہم ایک شوق کے ساتھ، ایک جذبے کے ساتھ نماز کو ادا کرنے میں لگ جائیں، نماز کی پابندی کا اور اس کا اہتمام کرنے میں لگے رہیں۔ تو یہ جو شوق اور جذبہ ہے، قرآن کی تلاوت کتنے شوق سے ہم کرتے تھے رمضان میں، اور اگر جو نہیں کر پاتے وہ سننے کا اہتمام کرتے تھے، تو رمضان کے ختم ہونے کے بعد بھی اگر یہ شوق اور جذبہ، یہ لذت اور یہ مزہ قرآن کی تلاوت کا ہمیں ملتا رہے اور باقی رہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے اعمال کی قبولیت کی علامت ہے۔ ورنہ اگر قرآن کی تلاوت رمضان میں ہم کرتے تھے، لیکن رمضان کے بعد قرآن کی تلاوت سے دل اچاٹ ہونے لگے، قرآن کی تلاوت کو ہم بیٹھے تو جمائی آنے لگے، قرآن کی اللہ کے کلام کو پڑھنے میں ہم وقت لگانے لگے، تو بیزارگی کا احساس ہونے لگے، ہمیں اپنے کام اور ذمہ داریاں یاد آنے لگے، ہمیں اپنی مصروفیات یاد آنے لگے، ہم نمازوں میں کھڑے ہوں تو ہمیں دکان کا حساب کتاب یاد آنے لگے، نعوذ باللہ گھر کا کام کاج یاد آنے لگے، ہم نمازوں میں کھڑے ہوں تو بازو والے کے جسم سے آنے والی بدبو ہمیں تکلیف پہنچانے لگے کہ بھئی گرمی کا موسم ہے، بیزارگی کا احساس ہونے لگے، نعوذ باللہ نماز کے لیے ہم کھڑے ہوں تو ہمیں شیطان ورغلانے لگے، بہکانے لگے، ہمارے ذہن و دماغ میں طرح طرح کے خیالات ڈالنے لگے، ہم روزہ رکھیں تو روزے کی تکلیف سے ہم نڈھال ہونے لگے، روزہ رکھیں تو روزے کو ہم بوجھ تصور کرنے لگے، رات اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرنے کو ہم محض بوجھ اور تکلیف کا سبب سمجھنے لگیں۔ تو واللہ المستعان، عین ممکن ہے کہ یہ علامت ہے ہمارے اعمال کی عدم قبولیت، ہمارے اعمال کے رد ہو جانے اور ہمارے اعمال کے ریجیکشن کی علامتیں ہیں۔ لہذا اگر ہم اپنے اعمال، اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں، اپنے آپ کو پرکھیں، اپنے آپ کو، جو میں نے 3 اہم صفات اور 3 اہم علامتیں بتلائی ہیں، ان علامات پر اپنے آپ کو وزن کریں، تولیں، اپنے آپ کو اس معیار پر ڈالیں، اور دیکھیں کہ کیا رمضان کے اختتام کے بعد ہمارے دل میں اطمینان ہے کہ نہیں ہے، کہ الحمدللہ ہم نے رمضان بہت اچھا گزارا، الحمدللہ ہم نے رمضان کا حق ادا کر دیا، الحمدللہ ہم نے رمضان ایسے گزارا کہ ہمیں امید ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا۔ کیا دل میں یہ اطمینان ہے؟ دوسری چیز، کیا رمضان گزرنے کے بعد بھی ہمارا مزاج نیکیوں کی جانب اور عبادات کی جانب اور اچھے اعمال کی جانب، ہمارا مزاج ابھی بھی آگے بڑھ رہا ہے، مسابقت اور شوق اور جذبہ ابھی بھی برقرار ہے؟ تیسری چیز کہ نیکیوں میں ہمیں لطف، مزہ اور لذت محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں؟ قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، نماز، دعا، استغفار، صدقہ خیرات، روزہ، ان اعمال میں کیا ہمیں مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ اگر آ رہا ہے تو اللہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں انشاءاللہ تعالی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں اور بڑھا کر دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں گے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر ادا کرنے کی جو کیفیتیں، جو کوششیں ہو سکتی ہیں، ہم وہ کوششیں انجام دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس طریقے سے ہم اگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شکر ادا کرنے کے نتیجے میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہیں اور بڑھا کر دیں گے،
تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں تقوی، دینداری، تقوی شعاری، اللہ کا خوف، دین سے تعلق، اللہ کے کلام کی محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے لطف اور ایک خصوصی تعلق، دین کے اعمال میں ہماری کیفیت ہے اس میں اضافہ، یہ ساری نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور بھی ضرور نوازے گا۔ یاد رکھیے کہ اگر ہم اپنا جائزہ لینے کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے دل میں اطمینان نہیں ہے، ہمیں لگتا ہے رمضان ختم ہونے کے بعد رمضان میں ہم جو عبادتیں کرتے تھے اب ان عبادتوں کی طرف مسابقت اور ان اعمال کو انجام دینے کی طرف ہمارا جذبہ برقرار نہیں ہے، ہمیں لگتا ہے کہ رمضان ختم ہونے کے بعد ہمیں رمضان میں جو عبادات ہم انجام دیتے تھے ان میں ہمیں لذت محسوس نہیں ہوتی، ان میں ہمیں مزہ نہیں آتا، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد کے لیے رات اپنی نیند کو قربان کر کے اٹھ رہے ہیں، لیکن ہم بوجھ تصور کرتے ہیں، مجبوری تصور کرتے ہوئے ہم پنج وقتہ نمازوں کے لیے آ رہے ہیں لیکن مجبوری تصور کرتے ہوئے، تو اللہ پھر تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار رمضان کی بابرکت گھڑیوں میں نہ جانے ہم سے کون سی خطائیں ہوئیں، رمضان کی بابرکت گھڑیوں میں نہ جانے ہم سے کون سی غفلتیں ہو گئیں کہ ہمارے اوپر یہ کیفیت طاری ہے۔ پروردگار سے ہم یہ دعا کریں کہ پروردگار تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا مالک ہے، ہم تو بس ناتواں کمزور بندے ہیں، ہم تو غفلت کرنے والے ہی ہیں پروردگار، ہم تو گناہگار ہی ہیں نا، سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ پروردگار اگر مجھ سے خطا ہوئی ہے، مجھ سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، مجھ سے غفلتیں ہوئی تو ہمیں معاف فرما دے، ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول کر لے۔ ہمیں یہ خوب دعا کرنا پڑے گا، کیونکہ اعمال جب برباد ہو جاتے ہیں نا تو اعمال کو برباد کرنے والے جو معاملات ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ معاملات کہ جب وہ اعمال کو برباد کرتے ہیں تو پھر اعمال وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ناکارہ ہو جاتے ہیں، بیکار ہو جاتے ہیں، پھر وہ کبھی بھی وہ اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس ایسے نہیں بن پاتے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے وہ نیکیوں میں کنورٹ ہو جائے۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ کہ بندے کے پاس اگر اعمال میں خرابی اور اعمال کے برباد ہونے کے لیے وہ معاملات ہیں اور پھر بندے کو اس کا احساس ہو جائے کہ نہیں میرے پاس تو یہ خرابیاں پائی جا رہی ہیں، اور بندہ اس سے توبہ کر لے اور اس کی تلافی کی کوشش کر لے تو وہ خرابیاں اس کے اعمال سے نکل جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس وہ اعمال قابل قبول بن جاتے ہیں۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ کبھی کبھی لاک کی چابی غائب ہو جاتی ہے، تالے کی چابی غائب ہو جاتی ہے، اور تالے کی چابی جب غائب ہو جاتی ہے تو اس کو توڑا جاتا ہے۔ تالے کو توڑنے کے بعد یا تو وہ کام کے لائق بچتا ہے یا تو وہ کام کے لائق بچتا ہی نہیں، حالانکہ اس کو توڑا گیا ہے، توڑے جانے کے بعد اتفاق سے اس کی چابی مل گئی تو اس کو لاک میں لگا کر استعمال کے قابل بنا لیا جاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی تالے کو توڑا جاتا ہے تو ایسی کیفیت ہو جاتی ہے اس کی کہ وہ کبھی بھی صحیح نہیں ہو پاتا، وہ کبھی بھی اس قابل ہو ہی نہیں پاتا کہ اسے استعمال میں لایا جائے۔ اعمال میں بھی اعمال کی خرابی والے معاملات بھی ایسے ہی دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ وہ کہ جب وہ ہمارے اعمال میں شامل ہو تو ہمارا عمل ہمیشہ ہمیش کے لیے برباد ہو جاتا ہے، اور کچھ وہ کہ جب وہ ہمارے اعمال میں شامل ہوں لیکن بندے کو اس کا احساس ہو جائے تو پھر اس کے احساس کے بعد جب بندہ اس کی تلافی کر لیتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کا عمل قبول کر لیتا ہے۔ جیسے نماز کے لیے ایک بندہ کھڑا ہے لیکن اس کا طریقہ پورا شرک، بدعات، خرافات سے بھرا ہوا ہے۔ نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے لیکن اس کا ارادہ یہ ہے، اس کے ذہن میں یہ ہے کہ لوگ مجھے دیکھ کر دیندار، متقی، پرہیزگار سمجھیں گے، ریاکاری ہے اس کے اندر۔ نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے لیکن پورا اس کا طریقہ بدعت سے بھرا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر ہے۔ آپ نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن اس کا جو نماز کا طریقہ ہے وہ بالکل ہٹ کر ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدے کرنا ہے، ہاتھ باندھنا ہے، کچھ نہیں کر رہا ہے، وہ بالکل الگ طریقے کو اپنا رہا ہے وہ۔ ہاں، تو ایسی نماز
اس میں شرک بھی ہے، اس میں ریاکاری بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. تو ایسی نماز بندہ توبہ بھی کرتا جاتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہوتی. اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس وہ ہمیشہ کے لیے ویسٹ ہو جاتا ہے، اس کا وہ عمل برباد ہو جاتا ہے اس کا وہ عمل. لیکن ایک بندہ ہے، وہ صحیح طریقے پر تو نماز پڑھ رہا ہے، لیکن نماز میں کھڑا تھا، رات کی تاریکی، رات کا اندھیرا، تہجد کے لیے ہاتھ باندھا، پھر نماز پڑھی رہا تھا کہ اچانک سے احساس ہوا کہ ابھی ابھی کوئی آیا ہے. کسی کے قدموں کی چاپ اور آہٹ کانوں میں پڑی. دل میں آیا کہ اچھا چلو چلو، کم سے کم کوئی تو جانا کہ ہم تہجد پڑھتے ہیں، کسی کو تو پتا چلا کہ ہم تہجد کے پابند ہیں. یہ احساس دل میں آیا اور وقتی طور پر یہ احساس باقی رہا، لیکن فوراً انسان کو یہ شعور آیا، یہ یاد آیا کہ ارے یہ تو میرے ذہن میں جو نیت آ گئی تو بڑی خطرناک نیت ہے. یہ تو ہمارے اس تہجد کے لیے ان کو قربان کرنے کو، یا اس طویل نماز ادا کرنے کو، تہجد کی پابندی کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کو، یہ نیت تو خراب کر ڈالے گی. اس احساس کے ساتھ فوراً بندہ توبہ کرتا ہے، اپنی نیت کو خالص کرتا ہے، اور وہ جو گھٹیا نیت ذہن میں آئی تھی اس کو جھٹک دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس غلط نیت کی وجہ سے اس بندے کے اس عمل کو برباد نہیں کرتے، بلکہ بندہ چونکہ توبہ کر لیا نا، اور اس نیت کو اس نے فوری طور پر ختم کر دیا نا، تو اس لیے اس کا وہ عمل قابل قبول ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس نے تلافی نہیں کی ہوتی، توبہ نہیں کیا ہوتا، اس نیت کو اس نے باقی رکھا ہوتا، تو اس کا عمل برباد ہو جاتا. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم جائزہ لیں اپنا، ہم غور کریں اپنے اعمال کے بارے میں، ہم سوچیں بچاریں کہ رمضان میں ہم سے آخر کون سی کوتاہیاں ہوئی ہیں. ہمارا دل بھی مطمئن نہیں ہے، رمضان کے بعد نیکیوں کا وہ جذبہ بھی نہیں رہ گیا، رمضان کے بعد نیکیوں میں ہم کو وہ لذت بھی نہیں مل رہی ہے. آخر ہم سے کیا بات ہو گئی ہے؟ ہم غور کریں، سوچیں بچاریں، توجہ دیں، پھر ہم اس کا احساس کریں کہ اگر ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ ایسی ہیں کہ ان کوتاہیوں پر اگر ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری یہ کوتاہیاں معاف کر کے ہمارے اعمال قبول کر لیے جائیں گے. تو ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے خوب معافی مانگیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب دعائیں کریں، خوب دعائیں کریں، روئیں گڑ گڑائیں. اور ضروری نہیں ہے کہ ہم اجتماعی طور پر بیٹھ کر ایک دعا کریں، ہم آمین آمین کرتے جائیں، نہیں، یہ چیز نہیں ٹھیک ہے، یہ چیز ضروری نہیں ہے. کیونکہ بندہ جب اجتماعی دعا کرتا ہے نا، تو ایسے میں جب رونا دھونا آئے تو کہیں نہ کہیں ریاکاری اور شو آف کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. کہیں نہ کہیں یہ چیز، یہ خیال آ جاتا ہے کہ چلو مجھے رونا آ گیا، لوگوں کو معلوم ہو رہا ہے، لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ کتنا غمگین ہے بندہ، کتنا دیندار ہے، کہ بتاؤ آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس لیے جب تنہائی میں بندہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کر کے روتا اور گڑ گڑاتا ہے نا، تنہائی میں بیٹھ کر جب بندہ اپنے پروردگار سے پوری طریقے سے اپنے پروردگار سے لو لگاتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کو قبول کرتے ہیں، اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. کیونکہ ایسے وقت میں وہ دعا کر رہا ہے، ایسی جگہ وہ دعا کر رہا ہے کہ وہ ہے اور پروردگار ہے، تیسرا کوئی ہے ہی نہیں. تیسرے کسی کو خبر ہی نہ لگے کہ بندہ دعا کر رہا ہے، نہیں، دعا کرے براہ راست پروردگار سے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان خطاؤں، کوتاہیوں اور غفلتوں کو معاف کر کے ہمارے اعمال کو قابل قبول بنائیں گے. رمضان کے بعد ہمیں، اسلاف میں سے کسی کا قول ہے کہ ہم رمضان کے 30 دن گزارتے ہیں اس قدر نیکیوں کے جذبے کے ساتھ کہ 30 دن مکمل ہونے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خوشی کا دن دیتے ہیں، عید کی خوشی کا دن دیتے ہیں. لہذا ان 30 دنوں پر اللہ تعالیٰ ہمیں اس قدر خوشی کا دن عطا فرماتے ہیں. تو اگر رمضان کی طرح ہماری پوری زندگی کے ایام ہو جائیں تو ہماری زندگی کا آخری دن کیسا ہوگا کہ زندگی کا آخری دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو جب ہم کھڑے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو کھڑے ہونے کا وہ دن ہماری عید کا دن ہوگا کہ ہم نے زندگی بڑے سکون سے گزاری ہے، ہم نے زندگی اس ذات کو راضی کرنے اور خوش کرنے میں گزاری ہے. جب اس ذات کے روبرو کھڑے ہوں گے تو ہمیں کسی طرح کا غم نہیں ہوگا، کسی طرح کا خوف نہیں ہوگا. اللہ نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اس بات پر جمے رہے، استقامت کے ساتھ قائم رہے، مضبوطی سے پابند رہے اس کے،
اس سے ڈٹے رہے، اس پر جنبش نہیں آئی، لرزش نہیں آئی، اس سے ہٹے نہیں، اس سے بیزارگی کا جذبہ نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، قیامت کے دن نہ ان کو کسی طرح کا غم ہوگا، نہ ہی کسی طرح کا ڈر، نہ ہی ماضی میں کچھ خطاؤں کا غم ہوگا، نہ ہی مستقبل میں حساب و کتاب اور عذاب و عقاب کا ڈر، کیونکہ انہوں نے تو صرف اپنی زندگی اللہ کے لیے گزاری ہے۔ ہاں، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہیے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو اگر رمضان کے 30 دنوں کے گزارنے کے بعد، بالکل نیکی کے جذبے کے ساتھ 30 دنوں کے گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں عید کا دن، خوشیوں کا دن دیتے ہیں، تو اگر ہم اپنی پوری زندگی اسی رمضان کی طرح گزار دیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی کا آخری دن جب ہم اللہ تعالیٰ کے روبرو کھڑے ہوں گے تو وہ ہماری خوشیوں کا دن ہوگا، ہماری عید کا دن ہوگا۔ ایک اور بات بتاؤں، ہم رمضان میں عبادتوں میں بہت جوش خروش کے ساتھ لگے رہے، مگن رہے، اور ہماری کوشش یہ رہی کہ ہم سے کچھ غفلت نہ ہونے پائے، لیکن رمضان جانے کے بعد وہ سارا جذبہ، وہ ساری خواہشیں سب ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ کیا بات ہے، کیا سبب ہے، کیا ریزن ہے اس کا؟ اگر ہم واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ جو رمضان میں تھا وہ تو آج بھی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اعمال انجام دے رہے تھے، تو وہ اللہ تعالیٰ جو رمضان میں ہماری عبادتوں کو قبول کر رہا تھا وہ تو آج بھی ہے۔ پھر کیا بات ہے رمضان کے جاتے ہی ہم نے عبادتوں سے منہ موڑ لیا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم محض رمضان کی عبادت میں لگے ہوئے تھے، ہم اس مہینے کی عبادت میں لگے ہوئے تھے کیا؟ کہ بھئی رمضان آیا اس لیے نماز پڑھنا، رمضان آیا اس لیے روزے رکھنا، رمضان آیا اس لیے اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا، رمضان آیا اس لیے ذکر و اذکار کرنا، رمضان آیا اس لیے صدقات و خیرات کرنا۔ تو کیا ہم رمضان کی عبادت کر رہے تھے؟ نعوذ باللہ۔ اگر ہم رمضان کی عبادت کر رہے تھے تو رمضان تو چلا گیا، لیکن ہم اللہ کی عبادت کر رہے تھے تو رمضان کے جانے کے بعد بھی ہمیں ان عبادتوں کو کم کرنے یا ختم کرنے کے معاملے پر غور کرنا چاہیے کہ آخر ایسا کیوں ہوا، جبکہ رمضان میں بھی وہ پروردگار باحیات تھا اور آج بھی وہ پروردگار باحیات ہے اور قیامت کے دن تک بھی وہ پروردگار باحیات رہے گا۔ پھر کیا بات ہے کہ کبھی ہم عبادت میں خوب لگ جائیں، کبھی ہم عبادتوں کو چھوڑ دیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو بعض صحابہ ان میں بے چینی طاری ہو گئی کہ جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے ساتھ رہنے کے لیے ہم اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے تھے، صدقات و خیرات کر رہے تھے، نیکیاں کر رہے تھے، آپ چلے گئے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں غزوہ احد کا غالباً موقع تھا، وہاں بھی ایسے ہی ہوا کہ غلط افواہ اڑا دی گئی کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ صحابہ نے اپنے ہتھیار زمین پر ڈال دیے، نڈھال ہو گئے، سارا جذبہ ان سے ختم ہوتا نظر آیا کہ اب کیا کرنا، ہم جس ذات کے لیے لڑ رہے تھے وہی نہ رہے تو اب ہمیں کیوں لڑنا؟ وہاں بھی یہی ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم۔ محمد تو بس اللہ کے رسول تھے، وہ وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو تم اپنی انقلبتم علی اعقابکم، اپنی ایڑیوں کے بل دین سے پلٹ جاؤ گے۔ ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا، اللہ نے کہا کہ جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹے گا اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان وہ شخص نہیں پہنچا پائے گا جو اپنی ایڑیوں کے بل دین سے پلٹے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے، دین میں لگے ہوئے تھے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بھی ہم دین میں لگے رہیں۔ اسی طرح رمضان تھا تب ہم دین میں لگے تھے، رمضان کے بعد بھی ہمیں دین میں لگے رہنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ
ایھا الناس من كان منكم يعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد مات. لوگوں تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وفات پا گئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وفات پا گئے. ومن كان منكم يعبد الله فهو حي لا يموت. اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ تو باحیات ہے، اسے کبھی موت نہیں آنی. تو ہم رمضان کی عبادت کر رہے تھے تو ٹھیک ہے، رمضان تو گیا، ہماری عبادت بھی ختم. لیکن اللہ کی عبادت کر رہے تھے تو رمضان سے اس کا تعلق نہیں تھا، بلکہ وہ اللہ جس کے ہم رمضان میں عبادت کرتے تھے وہ اللہ آج بھی موجود ہے. ہم رمضان میں جیسے عبادت کرتے تھے ویسے ہمیں آج بھی اللہ کی عبادت میں لگے رہنا، اور بغیر کسی روک ٹوک کے، بغیر کسی غفلت اور کوتاہی کے ہمیں اللہ کی عبادت میں مصروف رہنا ہے. رمضان کے بعد ہمیں دیکھنا ہے کہ جس مقصد کے تحت اللہ نے روزے کو فرض کیا تھا وہ مقصد ہم نے حاصل کیا. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، بنیادی مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. روزے کی فرضیت کا بنیادی سبب کہ تم تقوی اختیار کرو. رمضان چلا گیا، ہم نے تقوی اختیار کیا، رمضان ختم ہو گیا، ہمیں تقوی کے حصول کی عادت پڑی. رمضان میں جس طرح ہم روزہ رہتے تھے اور منہ میں شدید پیاس کے باوجود وضو کرنے کے لیے منہ میں کلی کرنے کے لیے پانی ڈالتے تھے، شاید ٹھنڈا ٹھنڈا پانی منہ میں جاتا، دل میں احساس بھی آتا ہوگا کہ تھوڑا سا ایک قطرہ اتار لیں، کیا پتا کیا فرق پڑتا، ایک قطرہ حلق کے نیچے اتار لیں، حلق تر ہو جائے بس. لیکن نہیں، اللہ جانتا ہے نا، اللہ دیکھ رہا ہے نا. وہ ذات جس کے لیے ہم نے روزہ رکھا ہے وہ ذات تو جانتی ہے، اس کو تو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے روزہ توڑ دیا ہے. لہذا ہم اپنے روزے کو اثر انداز نہ ہونے دینے کی کوشش پوری کرتے رہے، ہمارا روزہ متاثر نہ ہونے پائے، ہمارا روزہ نہ مکروہ ہو، نہ ٹوٹے، نہ اس پر کچھ خلل آئے، ہماری یہ کوشش رہی. تو یہ تقوی اللہ تعالیٰ کے تقوی کی پہچان ہے. رمضان چلا گیا، کیا ہم اب بھی تنہائی کے گناہوں سے باز آئے؟ کیا ہم اب بھی رمضان میں جس طریقے سے ہم ایسی جگہ ہوتے تھے جہاں کوئی نہیں ہے، کچن میں ہے، ہماری بہنیں کچن میں ہیں، کچن اندر سے بند ہے، کوئی نہیں ہے، ساری چیزیں کچن میں رکھی ہوئی موجود ہیں، سارا کچھ کچن میں موجود ہے، بھوک سے پیاس سے حلق سوکھ رہا ہے، پریشانی بھی ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی نہیں 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 نہیں، رب جانتا ہے، رب دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کی نظر میں ہیں. ہم اپنے آپ کو نہیں دور اس سے ہم اس میں نہیں ڈالتے تھے، اپنے آپ کو بچا کر رکھتے تھے، تنہائی کے گناہ سے اپنے آپ کو باز کر کے رمضان میں رکھتے تھے. کیا رمضان کے گزرنے کے بعد ہم نے اپنے اندر تبدیلی لائی؟ کیا رمضان میں جس طریقے سے ہم تنہائی کے گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچاتے تھے رمضان کے بعد ہم ویسے ہی بچ رہے ہیں؟ اکیلے ہیں، کمرہ بند ہے، اندھیرا ہے، اوپر کمبل پڑا ہوا ہے، اندر سوشل میڈیا ہے، موبائل فون ہے، کیا ہم اپنے آپ کو تنہائی کے گناہ سے بچا رہے ہیں؟ رمضان میں بچے، رمضان کے بعد بچا رہے ہیں کیا؟ یہی تو اللہ کا تقویٰ ہے. اگر ہم نہیں بچا پا رہے ہیں تو گویا ہم نے رمضان اور رمضان کی سب سے اہم عبادت روزہ، اس کا بنیادی مقصد، اس کی سب سے بڑی حکمت، اس کو ہم نے حاصل نہیں کیا، اس کو ہم نے حاصل نہیں کیا، اور ہم نے رمضان ناکامی کے ساتھ گزار دیا. واللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن کچھ لوگ لائے جائیں گے، ان کی نیکیاں بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی، ان کی تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گی ان کی نیکیاں. تہامہ پہاڑ، بہت بڑا پہاڑ، اس کے برابر ہوں گی ان کی نیکیاں. اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس وہ لائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال اور ان کی نیکیوں کو پھونک کر اڑا دیں گے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہوں گے؟ بار بار پوچھا، بے چین ہو گئے کہیں ہم نہ ہوں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ تمہاری طرح کے ہی لوگ ہوں گے، خوب نمازیں پڑھتے ہوں گے، خوب روزے رکھتے ہوں گے، خوب حج و زکوٰۃ کرتے ہوں گے، بڑے نیک بنتے ہوں گے، لیکن وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها. وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جب اکیلے میں بیٹھتے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو انجام دیتے ہوں گے، موبائل فون سے ناجائز تعلقات بناتے ہوں گے،
موبائل فون کی اسکرین پر حرام قسم کی غلیظ قسم کی ویڈیوز اور کلپس دیکھتے ہوں گے. موبائل فون کے ذریعے سے اپنے کانوں میں ایئر فون ٹھوس کر گانے، غلط قسم کی باتیں، غلط قسم کی سٹوریز یہ سن کر اپنی زندگی کے اہم ترین ایام اور اوقات کو برباد کرتے ہوں گے. اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسے لوگ، وہ گرچہ اول صف کے نمازی ہوں، ایسے لوگ گرچہ حاجی ہوں، عمرہ کرنے والے ہوں، بڑی بڑی نیکیاں کی ہوں انہوں نے، لیکن ان کی نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھونک کر اڑا دے گے. تو کیا رمضان کے جانے کے بعد ہم نے اتنا بڑا مقصد رمضان کا حاصل کیا؟ کیا ہم نے اس مقصد کو حاصل کرنے میں کامیابی پائی؟ اگر نہیں تو پھر رمضان ہمارا برباد ہو گیا. اگر نہیں تو پھر رمضان ہم نے ضائع کر دیا. اگر نہیں تو رمضان کی سب سے اہم عبادت، روزے کی حکمت اور روزے کے بنیادی مقصد کو ہم نے کھو دیا. ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. اللہ اکبر. اس لیے ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے آپ کو جانچنے، پرکھنے اور اپنے آپ کے بارے میں غور اور فکر کرنے کی ضرورت ہے. رمضان چلا گیا، لیکن ہمیں کرنا کیا ہے؟ اب رمضان کے گزر جانے کے بعد ہمیں سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ ہے، اگر کسی بیماری کی وجہ سے، کسی سفر کی وجہ سے، یا خواتین اپنے مخصوص ایام کی وجہ سے، اپنی ڈیلیوری کے ایام کی وجہ سے، پیریڈز کے ایام کی وجہ سے، یا بچوں کو دودھ پلانے کی وجہ سے رمضان میں روزے نہیں رکھ سکیں، اب گنجائش ہے تو پہلی فرصت میں سب سے پہلی ذمہ داری ان کی بنتی ہے کہ اپنے روزوں کی قضا کر لیں، اپنے روزوں کو پورا کر لیں. روزے جو ان کے چھٹ گئے ہیں ان روزوں کی قضا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ان کے اوپر قرض ہے اس قرض کو ادا کر دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر جو قرض ہے، فَإِنَّ دین اللہ احق ان تقضى، او کما قال علیہ السلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر جو قرض ہے سب سے پہلے اس قرض کو ہم پورا کریں. اور اپنے روزوں کی قضا کرنے کے بعد، ہاں اس سلسلے میں یہ بات سمجھ لیں کہ اگر ہمیں ابھی گنجائش نہیں ہے، ہم ابھی حالات ویسے نہیں ہیں کہ ہم قضا کر سکیں ابھی اپنے روزوں کی، تو اس کے لیے بہرحال آسانی ہے، ہم آنے والے رمضان سے پہلے پہلے کسی بھی صورت میں اس کو ادا کر لیں، اس کی قضا پوری کر لیں. لیکن کوشش یہ ہو کہ فی الفور رمضان کے ختم ہونے کے بعد جیسے ہی ہمیں طاقت ہو، جیسے ہی ہم قدرت پائیں، فی الفور ہم رمضان کے روزوں کی قضا کریں. جس طرح سے ہم نے کسی سے 1,00,000 روپے لے لیے، اب ہمارے پاس 1,00,000 روپے آ گئے ہیں، تو گویا ایک بوجھ تھا اور ضمیر کہتا ہے کہ سب سے پہلے اس کو ادا کر دو اور اپنے آپ کو آزاد کرو. ایسے ہی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر جو قرض ہے اس کو ادا کر دیں اور اپنے آپ کو اس سے آزاد کر رہے ہیں. اسی طرح اپنے روزوں کی قضا کرنے کے بعد ہم شوال کے روزوں کا اہتمام کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد اس کی رمضان کے روزوں کے بعد اس نے شوال کے 6 روزے رکھ لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے گویا پورے سال کے روزوں کا اجر حاصل کر لیا. اس نے گویا پورے سال کے روزوں کا اجر حاصل کر لیا. کتنی فضیلت والی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے رمضان کے 30 روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیے تو اس کے لیے پورے سال کے روزوں کا اجر ہے. اب اس بارے میں اہل علم کا ایک قول یہ بھی ہے کہ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ، اس کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا ہے کہ گویا اس کو پوری زندگی کے روزوں کا اجر و ثواب ہے. اتنی فضیلت والا عمل ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ذمے ابھی رمضان کے روزوں کی قضا ہے اور قضا لگاتار باقی رہی، شوال کے مہینے میں گنجائش نہیں ملی ہمیں کہ ہم روزوں کا اہتمام کر سکیں قضا والے. آخر کے ایک 5-6 دن ہم رہ گئے شوال کے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے
ایسی صورت میں اگر ہم اس فضیلت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً اس بات کی گنجائش ہے کہ ہم پہلے شوال کے روزے رکھ لیں، اور قضا روزے جو ہے نا وہ آنے والے رمضان سے پہلے پہلے جب بھی ہمیں موقع ملتا ہے تب ہم اس کو رکھ لیں۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں رمضان کے روزوں کی قضا آنے والے رمضان سے پہلے پہلے شعبان میں کیا کرتی تھی۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی مقرب اور محبوب بیوی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا سے بہت محبت کرتے تھے، اور خیر اور برکت کے حصول کے معاملے میں بہت پیش رہا کرتی تھی عائشہ رضی اللہ عنہا۔ تو ان سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ شعبان کے روزے نہیں رکھتی تھیں، عفواً ان سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ شوال کے 6 روزوں کا اہتمام یہ نہیں کرتی تھی، کیونکہ خیر اور برکت کے حصول میں اتنا آگے رہنے والی خاتون وہ کہتی ہے کہ ہمیشہ میرا معاملہ یہی تھا کہ ہر بار میں رمضان کے قضا روزوں کا اہتمام آنے والے رمضان سے پہلے شعبان میں رکھتی تھی۔ تو کیا پتا کیا مطلب ہوا کہ پورے سال یعنی جو نفل روزے ان کا اہتمام نہیں کرتی تھی وہ؟ نہیں 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 نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ رکھتی ضرور تھی، لیکن چونکہ شوال کے روزے یہ وقت کے ساتھ خاص ہے، وقت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، 30 شوال سے پہلے پہلے رکھ لینا ہے۔ ایام 20 کے روزے یہ بھی وقت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، 13 14 اور 15 چاند کے مہینے میں ہی، چاند کے مہینے کی 13 14 اور 15 تاریخ کو ہی رکھنا ہے۔ پیر جمعرات کے روزے پیر جمعرات کو رکھنا ہے، لیکن قضا روزوں کے لیے کوئی ایسی شرط نہیں ہے، آنے والے رمضان سے پہلے پہلے کبھی بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے بہت اختلاف ہے اس سلسلے میں اہل علم کا، بہت اختلاف ہے، اور میں نے پوری کوشش کی کہ اس سلسلے میں کسی صحیح رائے پر پہنچوں، بہت سارے دلائل پر میں نے غور کیا اور اسی نتیجے پر پہنچا کہ افضل یہ ہے کہ قضا روزے اگر ہم پر ہیں اور ہمارے پاس ابھی وقت بھی ہے تو ہم پہلے ان قضا روزوں کو رکھیں اور اس کے بعد شوال کے روزے رکھ لیں۔ اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے، قضا روزے ہم پر ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، وقت نکلا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں چونکہ قضا روزوں کے لیے تو کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے، شوال کے روزوں کے لیے ٹائم مقرر ہے، لہذا ہم شوال کے روزے رکھ لیں اور قضا روزے بعد میں رکھ لیں گے۔ دونوں رائے میں نے بتائی اور دونوں میں نے واضح کیا کہ افضل یہ ہے کہ ہم قضا روزوں کا پہلے اہتمام کریں گے۔ تو یہ کچھ باتیں جو میں آج کے اس درس میں رمضان کے بعد کے ایام کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا تھا۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے باتیں واضح ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خیر اور برکت کے حصول میں مسابقت کرنے اور خوب آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیوں میں ہمیں لذت عطا فرمائے، نیکیوں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان میں ہم نے جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں، اگر ہم سے کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں، کچھ غفلتیں ہوئی ہیں تو پروردگار ہمیں معاف فرمائے اور ہمارے اعمال کو قابل قبول بنائے۔ اس کے بعد